بلیٹن میں خوش آمدید۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نور خان ایئر بیس پہنچنے پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت کابینہ کے اراکین نے پرتپاک استقبال کیا۔ دیگر سعودی وزراء اور حکام آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ سعودی وفد پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا۔ سعودی فرمانروا پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ شکراً جزیلا۔ عید کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت کابینہ ارکان اور اعلیٰ حکام نے سعودی وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی تھی۔ پاکستان واپس پہنچ کر شہباز شریف نے بتایا تھا کہ جلد ہی سعودی عرب کا اعلیٰ سطح وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ سعودی عرب ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ سعودی فرمانروا پاکستان کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتے ہیں، پاکستان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جلد ہی سعودی عرب کا ایک ہائی لیول وفد پاکستان تشریف لا رہا ہے۔ سعودی وفد میں سرمایہ کاری، پانی و زراعت، ماحولیات، صنعت، معدنی وسائل اور توانائی کے وزیر شامل ہیں۔ وفد پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا۔ مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی توقع ہے۔ سعودی وزیر خارجہ اور وفد صدر مملکت، وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ سعودی وفد کا دورہ معیشت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر کہتے ہیں سعودی عرب کی جانب سے زراعت، توانائی اور IT سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا امکان ہے۔ ریکوڈک منصوبہ بھی زیر غور آئے گا۔ سعودی وفد کا دورہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہے۔ اعظم کے دورے کے چند ہی روز کے اندر سعودی عرب کی طرف سے ایک اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان بھیجنا، یہ پاک سعودی تعلقات کے اندر ایک نیا باب ہے۔ وہاں پہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس میں $5 ارب کی ابتدائی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی۔ دورے سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے نئے ایونیوز کھلیں گے۔ اس دورے کے بڑے مثبت نتائج معیشت کے اوپر مرتب ہوں گے اور یہ معیشت کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے اور اس کو ایک تاریخی دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس میں SIFC کے تحت آرمی چیف کی بھی جو ملاقاتیں ہوئیں سعودیہ میں اور پھر وزیر اعظم کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے۔ رات کا سیکٹر ہے، توانائی کا سیکٹر ہے، IT کا سیکٹر ہے، مائنز اینڈ منرل کا سیکٹر ہے، مختلف شعبہ جات ہیں جس کے اندر سرمایہ کاری جو ہے وہ متوقع ہے۔ ریکوڈک کے منصوبے کے حوالے سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی زیر غور لایا جائے گا اس دورے کے دوران۔ طوفانی بارشوں نے خیبر پختونخوا میں تباہی مچا دی۔ چھتیں گرنے اور برساتی نالوں میں بہہ کر 14 افراد جام بحق ہو گئے۔ لوئر دیر میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون اور 3 بچیاں جام بحق ہوئیں۔ ٹانک میں اسکول وین برساتی نالے میں بہہ گئی۔ اسکول ٹیچر اور بچے کی لاشیں مل گئیں۔ دوسرے 13 افراد ریلے میں بہہ گئے۔ خیبر باڑہ میں چھت گرنے سے 5 افراد جام بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ سوات کے علاقے منگلور میں مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے جام بحق ہو گئے۔ مٹا میں گھر کی چھت گرنے سے 40 سے زائد مویشی دب گئے۔ چترال میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری سے شاہراہیں بند ہو گئیں۔ کالام اور بالائی سوات کا زمینی رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ بنیر، بٹگرام، لکیب مروت، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ندی نالوں میں بھی طغیانی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ادھر بلوچستان میں بارش سے تباہی، کل سکول بند رہیں گے۔ آسمانی بجلی اور چھتیں گرنے سے 8 افراد کی جان چلی گئی۔ 4 گھنٹے کی مسلسل بارشوں نے گوادر کو ڈبو دیا۔ کوجک ٹاپ میں سڑکیں بہہ گئیں۔ بسوں کو کچے راستوں سے گزارا جا رہا ہے۔ پسنی میں اسکولوں، گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہو گیا۔ پنجگور میں طوفانی ہواؤں سے بجلی کے کھمبے گر گئے۔ گھروں پر لگے سولر پینل بھی اکھڑ گئے۔ ہرنائی کا ملک کے دیگر حصوں سے 3 روز سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ کوئٹہ، چمن، مستونگ، دشت سمیت کئی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے ندی نالوں میں طغیانی۔ کوئٹہ جانے والی قومی شاہراہ پر مستونگ کے قریب دراڑ پڑ گئی۔ چاغی میں بارشوں کے باعث درجنوں مکان گر گئے۔ فصلیں اور باغات بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ بلوچستان حکومت نے رین اور اربن ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔
حیدرآباد کے قریب ٹرین میں تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون کی لاش ملی۔ مریم بی بی کی لاش بہاولپور کے قریب چنی گوٹ سے ملی۔ خاتون کے بھائی نے الزام لگایا کہ پولیس اہلکار بہن کو مارتے پیٹتے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بہن کو اسی اہلکار نے قتل کیا ہے۔ دوسری جانب ریلوے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ مسافروں نے بتایا خاتون نے چلتی ٹرین سے خود چھلانگ لگائی۔ خاتون کو ریلوے پولیس اہلکار نے ملت ایکسپریس میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ملزم پولیس اہلکار میر حسن ضمانت پر رہا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ عامر تانبا پر قاتلانہ حملے میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے۔ بھارت پاکستان میں براہ راست قتل کی وارداتیں کراتا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا بہاول نگر واقعے سے متعلق صوبائی حکومت بہتر جواب دے سکتی ہے۔ ایسا واقعہ بھارت میں بھی ہوا لیکن وہاں کوئی ایشو پیدا نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا سے متعلق سخت قانون سازی کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ مسلسل جھوٹ بولتے رہیں اور کوئی آپ کو روکنے بھی نہ دے۔ عامر تانبا کو لاہور میں اسلام میں فائرنگ کر کے پرسرار طور پر زخمی کیا گیا اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انڈیا نے یہ واقعہ کرایا، کیا اس کے کوئی شواہد ملے؟ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے لیکن ابھی تک ان کا شک وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، انہی کے اوپر سارا ایویڈنس جا پاکستان کے اندر کلنگز میں۔ اس سے پہلے بھی جو 2-4 واقعات ہوئے ہیں اس میں انڈین ڈائریکٹلی انوالو تھا۔ ہم نے اس کو 15 دن سے 10 دن سے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا کہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا۔ کل انڈیا میں دیکھ رہا تھا ایگزیکٹلی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہوا ہے۔ ان کا بیہیویئر دیکھیں اور اپنا بیہیویئر دیکھیں۔ آزادی رائے ضرور ہونی ہے لیکن کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ روز بولتے جائیں سارا کچھ کرتے جائیں اور کوئی جواب دینا۔ بھارتی دہشت گرد سرنجیت سنگھ کے قتل میں ملوث عامر سرفراز تانبا پر حملے کی FIR درج۔ مقدمہ عامر تانبا کے چھوٹے بھائی جنید سرفراز نے تھانہ اسلام پورہ میں درج کروایا۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ موٹر سائیکل پر 2 نامعلوم افراد آئے اور عامر تانبا پر فائرنگ کی۔ نامعلوم افراد میں ایک کی عمر تقریباً 26 سال، قد درمیانہ اور ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ دوسرے ملزم کی عمر تقریباً 24 سال تھی جس نے منہ کو ماسک سے چھپایا ہوا تھا۔ شہید بے نظیر بھٹو اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری نے رکن قومی اسمبلی کا حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے آصفہ بھٹو سے اردو زبان میں حلف لیا۔ بلاول بھٹو، بختیور بھٹو بھی ایوان میں موجود تھے۔ آصفہ بھٹو نے جیسے ہی حلف اٹھایا، ایوان زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کے نعروں سے گونج اٹھا۔ آصفہ بھٹو کے حلف کے دوران اپوزیشن کے احتجاج پر پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا۔ JUI کے اراکین بھی ایوان سے باہر نکل گئے۔ نامکمل کورم کے باعث قومی اسمبلی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران ایوان میں 64 اراکین موجود تھے۔ میں آصفہ بھٹو زرداری صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے کی حامی اور وفادار رہوں۔ قومی اسمبلی میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی بھٹو زرداری نے پنجاب حکومت نے تندور کی روٹی اور نان کی قیمت کم کر دی۔ کچھ نان بائی پرانی قیمتوں پر ہی نان بیچ رہے ہیں۔ نان بائی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ آٹا کم قیمت میں ملا تبھی نان سستے کریں گے۔ لاہور سے صدرہ غیاث کی رپورٹ۔ روٹی 304 روپے کم کرنے کے پیچھے مکمل ایک پوری ریسرچ ہے۔ مزید آنے والے دنوں میں یہ قیمت اور نیچے آئے گی۔ مریم نواز شہزادہ کی ڈکشنری میں امپاسبل لفظ نہیں ہے۔ لاہور میں 16 روپے کی روٹی جبکہ 20 روپے کا نان فروخت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مارکیٹ میں کچھ نان بائی حکومتی نرخوں پر روٹی اور نان فروخت کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہمارے پاس پرانا سٹاک پڑا ہوا ہے، اگر ہم نیا سٹاک لیتے ہیں آگے سے مارکیٹ میں ہمیں سستا ملتا ہے۔ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات تو کرے۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کسی سٹیک ہولڈر سے پوچھے بغیر آپ ایک نوٹیفیکیشن کر دیں۔ حکومت کی جانب سے روٹی اور نان کی قیمت تو کم کی گئی ہے، لیکن بہت سارے تندور ایسے بھی ہیں جہاں پر ابھی تک پرانی قیمت بھی برقرار ہے، جبکہ خریداروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے عوام کو ریلیف دیا ہے تو اس پر عمل درآمد بھی کروائے۔ 2-3 دن بعد پھر ریٹ تے تھلے ہو جاندا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ جب مستقل اس طرح ہی ہوئے تو اچھی گل ہے جی۔ جس طرح ابھی روٹی اور نان یہ چیزیں سستی ہوئی ہیں، اسی طرح مزید اور چیزوں میں بھی ریلیف ہونا چاہیے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ حکومت اعلان تو کر دیتی ہے لیکن عمل درآمد ممکن نہیں ہوتا۔ کیمرہ مین احمد بٹ کے ساتھ صدرہ غیاث، CRY نیوز، لاہور۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी रोटी 5 रुपए कम करने का ऐलान कर दिया। शहरियों ने फैसला खुशाइन करार दिया। ताहम नान भाई कहते हैं कि आटा सस्ता मिलेगा तो ही कीमत कम करेंगे। पेशावर से मजीद बताएंगे उस्मान अली। हुकूमत ने रोटी की जो कीमत है उसको कम कर दिया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है तो उसके मुताबिक 100 ग्राम की जो रोटी है वो 15 रुपए पे मिलेगी, जो अब तक 20 रुपए पे थी। 200 ग्राम की रोटी 30 रुपए पे मिलेगी, जो डबल रोटी है 30 रुपए पे मिलेगी। 5 रुपए सस्ता करना बहुत अच्छी बात है। जो मजदूर तबका 15 की मिलेगी या 30 रुपए की डबल रोटी मिलेगी के लिए बहुत अच्छा होगा। पहली दफा हमने सुना कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई। नान भाई है, उनसे हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि अगर उनको आटा सस्ता मिलेगा तो उसके बाद रोटी को कम कर देंगे, लेकिन अगर उनको आटा महंगा मिलेगा तो फिर रोटी की कीमत कम करना मुश्किल होगा। अगर आटा सस्ता मिलेगा तो रोटी खुद बखुद 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए रेट कम हो जाएगा। गैस का लोड शेडिंग है, इससे आटे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गैस का लोड शेडिंग खत्म नहीं होगा तो नान भाइयों को कोई फायदा नहीं होगा। नान भाइयों का ये भी कहना है कि गैस की जो कीमतें हैं वो भी ज्यादा है, जिसकी वजह से उनके लिए सस्ती रोटी बेचना मुश्किल होगा। नारोवाल में अनोखी शादी, बारातियों को तोहफे में नकदी, मोबाइल, घड़ी दिए गए। दूल्हा के भाइयों अजीजों अकारिब ने नोटों की बारिश कर दी। मोबाइल फोन और जोड़े भी निछावर किए गए। मकामी किसाब अरशद ने बेटे फरीद की शादी पर लाखों रुपए लुटा दिए। नोटों, सूटों और मोबाइलों की भरमार कर दी। खवातीन, बच्चों और नौजवानों तोहफों और पैसों से जेबें भर लीं। बारात नारोवाल शहर से करीबी इलाके सागरपुर गई। चलो हम मजीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिंध पुलिस की तारीफ कर दी। कहा, कराची शहर में जितनी वारदातें हो रही हैं उससे दुगनी पुलिस कार्रवाइयां हैं। रोजाना मुकाबले हो रहे हैं, मुल्जिमान को पकड़ा जा रहा है। सिंध पुलिस अच्छा काम कर रही है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स 10 अरब 80 करोड़ रुपए की सनद बन चुके हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पुलिस और महकमा दाखिला अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में पूरी तरह नाकाम है। सच बोलें तो कहा जाता है तासुब फैला रहे हैं। सिंध हुकूमत को काम करना होगा। वफाकी हुकूमत भी संजीदगी का मुजाहरा करे। कराची की पहचान साकिनाने शहर कायद का 29वां आलमी मुशायरा 20 अप्रैल को एक्सपो सेंटर कराची में होगा। मुशायरे के कार्ड छप गए, तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। मुशायरे की तैयारियों के हवाले से कराची प्रेस क्लब में प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। मुशायरे के मुंतजिम महमूद अहमद खान ने बताया, पूरी कोशिश की है इस शहर को अच्छा मुशायरा दें। मुशायरे में 4 सूबों के लोग शिरकत करते हैं। दुनिया भर से शायरों की शिरकत मुतवक्के है। साकिनाने शहर कायद मुशायरे के सरपरस्त मुमताज शायर और दानिश्वर डॉक्टर पीरजादा कासिम ने कहा कि जिंदगी से जुड़ना है तो अपनी तहजीब और रिवायात को जिंदा रखना होगा। मुशायरा ये तहजीब की रिवायत है, ये ज़बान और अदब की रिवायत है। रोज़ बरोज़ इसमें तरक्की कैसे हो सकती है, वो ये हो सकती है कि इसमें एक सारी दुनिया से जो अब तक नहीं आया है उसे आना चाहिए। पूरे पाकिस्तान से और ज़्यादा लोग इसमें शामिल होने चाहिए। तो ज़िंदगी के लिए अदब से जुड़ना पड़ेगा, सकाफत से जुड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान के कौमी दिन के हवाले से नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में पाकिस्तानी सफारत खाने में इस्तकबालिया। नेपाली नायब सदर डॉक्टर राम सुहाय प्रसाद यादव मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में वज़ीर ख़ारजा, साबिक़ वज़ीर आज़म MK रिपाल, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी ख़ारजा अमूर और नेपाली फ़ौज के साबिक़ सरबराहान शरीक हुए। पाकिस्तानी सफ़ीर इब्रार हाशमी का कहना था, पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान दोस्ताना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों की तहजीबी और सकाफती इक़दार मुश्तरक हैं। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। नेपाल आर्मी बैंड ने कौमी तरानों की धुनें बजाईं। पाकिस्तानी नगमों ने हाज़रीन को महसूस किया। श्रीनगर में दुनिया का महंगा तरीन अंडा 2.25 लाख में फरोख्त हो गया। मस्जिद की तामीर के लिए बेवा खातून ने अंडे के जरिए अपना हिस्सा डाला। मस्जिद इंतजामिया ने अंडे को नीलामी के लिए पेश कर दिया। 10 रुपए से शुरू होने वाली बोली आखिर में 70,000 तक पहुंच गई। मजमूई तौर पर अंडे की फरोख्त से 2,26,000 रुपए जमा हुए। मकामी अफराद ने सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले ताजिर के जज्बे को खूब सराहा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ شروع ہو گیا ہے۔ سابق امریکی صدر کرمنل ٹرائل کا سامنا کرنے عدالت میں پیش ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر امریکی اداکارہ کو خفیہ طور پر رقم دینے کا الزام ہے۔ ان پر الزام ہے کہ 2016 کے انتخاب سے قبل اداکارہ کو خاموش رہنے کے لیے وکیل کے ذریعے $130,000 دیے تھے۔ ٹرمپ الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں۔ جارجیا کی پارلیمنٹ میدان جنگ بن گئی۔ لاتوں اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ غیر ملکی افراد کے حوالے سے ترمیمی بل کے دوران حکمران پارٹی کے قانون ساز رکن پر اپوزیشن کے رکن نے حملہ کیا۔ دوسرے ارکان بھی پیچھے نہ رہے، ایک دوسرے پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ایوان مچھلی بازار بنا رہا۔ ویسٹ انڈیز ویمنز کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان مہمان سائیڈ کی وائٹ بال سیریز کے لیے کراچی آمد۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے میچز 18 سے 23 اپریل کو شیڈیول۔ 5 T20 مقابلے 26 اپریل سے 3 مئی تک کھیلے جائیں گے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی تمام میچز کی میزبانی کرے گا۔ اسپورٹس پر دونوں سیریز براہ راست دکھائی جائیں گی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY۔